ڈسکوری اسپین کی دنیا میں خوش آمدید۔ عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا اور مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، یہ وہ بت تھے جسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشے تھے، بلکہ یہ جیتے جاگتے انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا تھا جس پر اللہ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابراہا اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی اور ان کو اللہ نے دردناک عذاب دے کر تباہ کر دیا۔ اس کی ایک مثال اساف و نائلہ ہے۔ اساف بن یالا اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلہ میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ حسینہ قبیلہ بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فاحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلہ کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا۔ انہی لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اساف بن یالا تھا۔ اساف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت ہی جلد خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب کبھی موقع ملتا تو دونوں زنا پرستی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کا اس کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ اس کی خباثت اور کعبہ کی بے حرمتی پر زمین اور آسمان کانپ اٹھا۔ سمندر کی موجیں جوش مارنے لگیں اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اسی دوران ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے جسم پتھر کے بن گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے قریب پہنچے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر کے بنے کھڑے تھے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ خبیث اللہ کے مقدس گھر میں کسی جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اکھاڑا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اساف کے بت کو اٹھا کر انہیں کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا اور مروہ دراصل دو پہاڑیاں ہیں جو کعبہ کے بالکل قریب ہیں۔ دو پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی ہاجرہ نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت ہی مقدس مانی جاتی ہیں اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام اور عقیدت کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ اور اساف اور نائلہ کے بت کو صفا اور مروہ کے مقام پر رکھا گیا اور ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا اور مروہ پر جائے وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کی بجائے تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور کچھ نسلوں کے بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے۔ یہاں تک ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلہ میں ان دونوں کی محبت کی داستانوں کو بڑے فخر سے بیان کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کی دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ 5ویں صدی تک اساف اور نائلہ کے ان بتوں کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمار کیا جانے لگا۔ ان کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اساف و نائلہ کے اس بت کو چھوتے تھے۔ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہٰذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی بت کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فیض ہوئے۔ آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں اللہ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنے بھائی حضرت علی کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا، اور آپ بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل نے مٹ ہی جانا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا اور مروہ پر تشریف لے گئے اور اصحاف و نائلہ کے ان بتوں کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اصحاف و نائلہ کے بتوں کو بطور عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی ہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم کو جسے کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس داستان کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی اس بدفعلی پر لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان عشق بنا دیا اور اصحاف اور نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح آج کے اس فتنے برے دور میں یہی کچھ حالات نظر آتے ہیں، جہاں اگر کوئی شخص کسی طرح کا سنگین جرم کرے تو لوگ اسے ہیرو کی طرح بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ فریڈم، آزادی خیال اور لبرلزم کے خیال پر ہر طرح کی خباثت اور برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اس کی بھرپور تائید کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور شیطان لعین کے وسوسوں اور چالوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔